اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہو گیا؟ قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، یہ حال خود ہی بن گیا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ تو تم جو انسان ہو کوئی نہیں بنانے والا، ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، مر جاؤ مٹی ہو جاؤ۔ یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو؟ دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میں اپنا خود خالق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں؟ تینوں جگہ ہے نہیں، نو نو نو۔ تو اس آیت سے ایک بات، مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، خود بخود بھی نہیں بنے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، کائنات کو بھی نہیں بنایا، تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے تم سے، کیوں پیدا کیا؟ یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، ایک جواب ٹھیک نہیں۔ بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، موت کیا ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھ کے آیا؟ چورا چورا ہو گئے، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی جانور کھا گئے، کون اٹھ کے آیا ہے؟ ان سارے میرے عزیزو سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل، ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں۔ ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو، میری اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ کس کی بات ہے، کون بول رہا ہے؟ اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، فرشتہ لایا ہے، روح امین۔ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پر، یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے۔ کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، آپ لوگوں کو بتائیں، کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، یورپ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، افریقہ والوں کو، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آنا ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے۔
میرا بنانے والا کون ہے یہاں سے مجھے پتہ چلے گا اور کہیں سے نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی، ثم من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ایک کیڑے جیسی شکل، جونک، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل، ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنا، ثم اماتہ فاخبرہ، پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے، این المفر، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، میرا بنانے والا اللہ ہے، بنانے کا طریقہ بتایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کیسے بنایا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے۔ پھر یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ کأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، کہ یہ بتاؤ میرے بندو، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ یا دوسرے لفظوں میں، تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ کہ اللہ۔ اس کی چھت کو مضبوط بنایا کس نے؟ اللہ۔ اس کے نیچے دن رات کا نظام چلا کس نے؟ اللہ۔ زمین کا فرش بچھایا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے پانی نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے سبز چارہ نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں پہاڑ لگائے کس نے؟ اللہ۔ آسمان سے بارش، برف کا نظام اللہ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل، یہ بارش، یہ برف اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے کشتیاں، جہاز، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا اترنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں فأحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسم کا عدل بدل، یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا، لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات